بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم لوگ 25واں جو جز ہے اس کی ہم نے سورہ دکان جو ہے سنی ہے، تو اس کی کچھ آیات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ پہلی کچھ آیات جو ہیں ان کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ تو یہاں پہ اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا کہ یہ ایک برکت والی رات ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر کے بارے میں پھر یہ بتایا گیا کہ اس میں یعنی ہر قسم کے امر حکیم فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کچھ چیزیں لیلۃ القدر کی حساب سے میں آج آپ کے ساتھ یعنی واضح کرتا ہوں۔ ویسے بھی آج 25واں روزہ ہے، طاق رات ہے، اور عین ممکن ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو، عین ممکن ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلی بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ یہ مغرب کے ٹائم سے لے کر فجر تک جاتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جاتی فجر تک ہے لیکن شروع مغرب کے ٹائم سے ہوتی ہے۔ سو اکثر لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ چونکہ مغرب کے ٹائم پہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ٹائم داخل نہیں ہوا، عشاء کے بعد ہوگا، حالانکہ وہ ٹائم جو ہے اسی وقت سے داخل ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ ذکر کریں، دعا کریں، جو بھی نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے۔ کم از کم 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس پہ تو ملٹیپلائی ہوں گے۔ اس سے زیادہ کتنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس رات کو فیصلوں کی رات ہے یہ، یعنی پوری سال کے جو آپ کے تقدیر کے فیصلے ہیں وہ اس رات کو ہوتے ہیں کہ اگلے سال میں آپ کے پاس کتنا رزق آئے گا، کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، وہ سارے فیصلے بھی اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں بعض احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ اس میں جو اگلی رات کا جو جب صبح ہوگی اور سورج نکلے گا تو وہ سورج جو ہے اس کی شعاعیں کافی مدھم ہوں گی یا ڈم ہوں گی، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا، اور فرشتوں کے نزول کا وقت ہے، یعنی وہ جب کہ فرشتے نازل ہوں گے۔ اور بعض علماء نے اس کی یہ بھی تعبیل کی کہ یہ جو یعنی اگلے دن صبح پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر تھی کیونکہ سورج کی شعاعیں کم تھیں، ڈم تھیں۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جو شعاعوں کا ڈم ہونا جو ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی تنزل الملائکۃ والروح، یعنی فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ تو جب صبح کے ٹائم آپ کو پتہ نا کہ فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، ایک عصر کے وقت اور ایک فجر کے وقت، تو اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوئے تھے اس ٹائم پہ کہ جب صبح وہ واپس جا رہے ہیں تو ان کے جانے کی وجہ سے سورج کی شعاعیں بلاٹ آؤٹ ہو گئی ہیں۔ سو بعض علماء کی یہ رائے تھی۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہمیں اس کے بارے میں ہمیں جو ہے معلوم ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جیسا کہ لوگ پاکستان کا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی جسے ہم کہتے ہیں، ایک یوم آزادی ہے اور ایک آزادی ہے۔ ان میں سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ یوم آزادی زیادہ اہم ہے یا آزادی زیادہ اہم ہے؟ آزادی اہم ہے۔ تو آزادی اہم چیز ہے، اس کی سیلیبریشن میں یوم منا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے علماء نے بیان کیا کہ لیلۃ القدر ایک دن ہے، لیکن وہ خاص کیوں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تھا لیلۃ القدر میں۔ تو اصل میں لیلۃ القدر کے خاص ہونے کی وجہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو لیلۃ القدر یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم رات ہے، بہت عظیم رات ہے، اس کے ثواب بہت ہے، اس کا اجر بہت ہے، لیکن اصل میں جو چیز سیلیبریٹ کرنے والی ہے وہ قرآن مجید خود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب نازل کر دی جو قیامت تک ان کے لیے کافی ہے۔ تو اصل میں وہی بات جو حدیث میں بھی آتی ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا، اسی قرآن کی وجہ سے ایک رات بھی خاص ہو جاتی ہے کیونکہ اس رات میں نازل ہوئی، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بھی عروج دیتا ہے اور قوموں کو زوال دیتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کو خاص کر دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی اہمیت بھی اس بات سے جو ہے نا ظاہر ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اچھا، اب بہت ساری احادیث ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کچھ احادیث ہیں جس میں کہا گیا کہ اس کو آخری عشرے کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ تو تھوڑا سا مزید ٹائم فریم کم کر دیا۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات میں تلاش کرنا۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہاں پہ مزید شرنک کر دیا۔ تو آج کی رات، 27ویں کی اور 29ویں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان راتوں میں پھر اس کو تلاش کر لینا۔ تو جنرلی سپیکنگ عشرہ ہے، اور کم کر دیں 7 راتوں والی حدیث بھی ہے، اور پھر اور کم کر دیں تو
3 راتوں والی بھی ہے کہ 25ویں 27ویں اور 29ویں میں ڈھونڈنا. ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں, وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ 27ویں کی رات ہے. اب ابی, اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ابی بن کعب نے قسم کھا کے یہ کہا, اور جب صحابی نے پوچھا کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں میں نے اس رات میں پائی ہیں, اور آپ نے خدا کی قسم کھائی. اب اس میں ایک اور اختلافی معاملہ پیدا ہوتا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے ذکر کرنا, کیونکہ اب علماء کے بیچ میں یہ کہ کیا یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ہر سال ایک ہی رات کو آتی ہے یا ہر سال فلکچویٹ کرتی ہے. تو اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ فلکچویٹ کر سکتی ہے, یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ 27ویں کو, اس سال 27ویں کو آئے, اگلے سال کسی اور کو آئے, یعنی اٹ کوڈ چینج. سو اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ جی 27ویں کی رات ہے تو اس ٹائم پہ ان کو یہ لگا کہ 27ویں کی ہے, ہو سکتا ہے اگلے سال یہ فلکچویٹ بھی کر جائے. تو اس لیے اگر آپ نے 100% شور ہونا ہے کہ جی آپ نے لیلۃ القدر پا لی ہے, تو جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہے اس نے تو پا لی ہے, جس نے 10 کی 10 راتیں عبادت کی ہیں اس نے بھی پا لی ہے, جو آخری عشرے میں ہر رات تراویح پڑھنے آ رہا ہے اس نے بھی پا لی ہے. وہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے رات نہیں نصیب ہوئی, اس کو ہوگی یہ نصیب. جو بھی امام کے ساتھ, یعنی آتا ہے حدیث میں, جو امام کے ساتھ شروع کرے گا امام کے ساتھ ختم کرے گا اس کو ساری رات کی عبادت. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو امام کے ساتھ شروع کرے گا, یعنی آخری عشرے میں خاص طور پہ, تو اس کو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو الحمدللہ جس نے تراویح پڑھی ہے باقاعدگی کے ساتھ 10 کی 10 راتوں میں, اس نے بھی لیلۃ القدر پا لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی, جہاں پہ آپ کو رات بتا دی کہ کس رات کو ہے, اور آپ صحابہ کو بتانے آ رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے, کوئی آپس میں بحث چل رہی ہے, اور اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آپ کو وہ ڈیٹ بھلا دی گئی, اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ دن بتانے آ رہا تھا اور تمہاری لڑائی دیکھ کے, جھگڑا دیکھ کے وہ میرے دماغ سے چیز نکال دی گئی, اب یہ مجھے یاد ہے کہ آخری عشرے میں ہے. اور پھر آپ نے بتایا کہ یا 25ویں کی ہے یا 27ویں کی ہے یا 29ویں کی ہے, آخری عشرے میں تلاش کرو, اور یہ ہے. تو اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ امت میں جب لڑائی ہوتی ہے نا, جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں, جب مسلمان آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتا ہے. اور اتنی بڑی انفارمیشن دیکھیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اٹھا لی گئی, صرف اس لیے کچھ لوگ آپس, اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, صحابہ تھے جو آپس میں کسی بات پہ بحث ہو رہی. اب ہمارے سوچیں یہاں پہ کتنی بحثیں چلتی ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں, اور سوچیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرے گا آپ کے اوپر, برکتیں نازل ہوں گی, اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینی ہے ساری چیزیں. سو المؤمنون اخوہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, سارے کے سارے مل کے اکٹھے ہو جاؤ. جب اکٹھے نہیں ہوگے تو نہ صرف یہ کہ برکتیں اٹھ جائیں گی, بلکہ دوسری قومیں بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گی, دوسری قومیں بھی تمہیں بائٹ سائز پیسز میں کھا جائیں گی. تو بڑا اہم ہے کہ مسلمان آپس میں ایک ہو کے رہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سورہ دخان جو ہے اس میں ہماری رہنمائی کی گئی کہ لیلۃ القدر کے بارے میں. پھر ایک اور آیت سورہ الدخان کے اندر ہی, آیت نمبر 38, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, کہ یقیناً ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے وہ کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا, یا کھیل میں پیدا نہیں کر دیا. اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے, یعنی مثال کے طور پہ ایک بات سمجھاتا ہوں. امیجن کریں کہ کچھ ٹین ایجرز ہیں, وہ گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور ایک ان میں سے جو ہے وہ شاٹ مارتا ہے, اور بال اس کی جو ہے نا ایک گھر کی بیلکنی میں چلی جاتی ہے. بیلکنی میں ایک لڑکی تھی, اس کو جا کے بال لگ جاتا ہے, اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ کچھ سالوں بعد اس کی شادی اسی سے ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی فلم کی سٹوری سنا رہے ہیں آپ, یہ کوئی فلم نہیں ہے, میں اگزامپل دے رہا ہوں. تو اب یہ اتفاقاً جو ہوا نا کہ یہ اس نے شاٹ ماری, لڑکی کو بال لگ گیا, اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی دنیا جو ہے نا یہ کوئی کھیل تماشے میں پیدا نہیں ہوگی کہ ایسے ہی بس تکے پہ دنیا بن گئی ہے, کہ بغیر کسی مقصد کے ہم نے بس یعنی کچھ اتفاقاً دنیا بنا دی. ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ دنیا بنی ہے, یعنی دنیا کے پیچھے ایک مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ایم تمہارے لیے امیوزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اور بغیر وجہ کے پیدا نہیں کر دی, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. تو یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایز مسلمز ہم تو یہ بات مانتے ہیں کہ دیر از اے پرپس بیہائنڈ آل آف دس, یعنی یہ بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیدا نہیں کیا. جو کہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ کا ویو یہی ہے کہ بس یہ ایک بگ کاسمولوجیکل ایکسیڈنٹ ہے, ایک حادثہ ہوا ہے اور ہم بس حادثاتی طور پہ یہاں پہ آ گئے ہیں, اور اگر ہم حادثے ہیں تو اس کا مطلب ہے میرا اور آپ کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے, کیونکہ حادثوں کا کوئی پرپس نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ میرے ہاتھ سے یہ چائے گر جائے تو اب میں کیا اس کا کیا پرپس ڈیفائن کروں کہ چائے گر گئی بس کیا ہو گیا,
تکے سے گری ہے، بس غلطی ہو گئی. تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن باقاعدہ طور پر اگر میں چائے کو اس گلاس میں ڈالتا ہوں کہ جی اس کو میں ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا اس لیے، تو اس کا ایک مقصد ہے، کیونکہ میں نے باقاعدہ طور پر سوچ کے ایک چیز کی ہے. تو جو چیز سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے اس کا ایک مقصد ہے جو بغیر. تو ابھی وہ یہ بلیو کرتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں کہ یہ سارا کا سارا ایک ایکسیڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تھاٹ ہے. اچھا، کچھ آیات اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 43 سے لے کے 50 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، یعنی اللہ تعالیٰ جب کفار کا ذکر کر رہے ہیں اور جو ان کو سزائیں دی جائیں گی، تو ان میں سے ایک سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو زقوم کے درخت کا پھل کھلایا جائے گا. زقوم کا درخت جو ہے وہ ایک کیکٹس نما درخت ہے جس کے فروٹس جو ہے نا وہ شیطان کی شکل کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طعام اثیم، یہ ان کے لیے جو گناہ گار لوگ تھے. اور ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے پیٹ میں ابلنا شروع ہو جائے گی اور اس کو عذاب ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نا بڑی وضاحت سے یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ جو ان کو خوراک کھلائی جائے گی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ کھلایا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو بڑا یعنی عزیز اور کریم سمجھا کرتے تھے، کہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے اور ہم بڑے نوبل لوگ ہیں، اور اللہ کے نافرمان لوگ تھے ان کو اب یہ کھلایا جا رہا ہے. اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم شک کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں تم کنفیوژن کا شکار تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے، آج تمہیں وہ چیز کھلائی جا رہی ہے. تو یہ کافی گرافک ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو چیز ان کو کھلائی جائے گی. اور پھر اسی کے بعد فرمایا گیا کہ جو متقین ہیں ان کے اوپر امن ہوگا، ان کے اوپر سیکیورٹی ہوگی، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. یہ میں بات آپ سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ جب یہ آیات میں دیکھ رہا تھا نا تو مجھے اس بات کا خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ جو ایک چیز کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں، یعنی جو جہنم کا پھل اور فروٹ ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ باقی جگہ پہ بھی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ نہ اس سے پیٹ بھرے گا، نہ یہ کسی قسم کی تمہیں نرشمنٹ دے پائیں گے، اور ابلتا ہوا پانی اور کھولتا ہوا، یہ سب چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا. مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ میری جو بیٹی ہے 4 سال کی، وہ اس کو الرجی ہے نٹس کی، سارے نٹس کی نہیں، کچھ نٹس کی. تو ہم لوگ نا جب کوئی پروڈکٹ آتا ہے تو ہم اس کے انگریڈینٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی نٹس تو نہیں ہے، اور اگر ہیں تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے وہ پیکٹ بنائے ہوتے ہیں، وہ چیز بنائی ہوتی ہے، انہوں نے بھی بڑی محنت کر کے سارے انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں، کیپنگ ان مائنڈ کہ کوئی ایسا انگریڈینٹ کوئی بندہ نہ کھا لے جس سے اس کو الرجی ہو. کہتے ہیں نا یہ گلوٹن فری ہے، اس کے اندر یعنی اٹ مائٹ کنٹین نٹس لکھا ہوتا ہے، اور لکھا ہوتا ہے اس کے اندر فلاں چیز، جس کی پاسبلی کسی بندے کو الرجی ہو سکتی ہے وہ نارملی پیکٹس پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، شاید آپ کو کس کی الرجی ہو. اور یہ ان کی طرف سے اب کمپلسری بھی ہے، جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں وہ ان کے لیے کمپلسری بھی ہے کہ آپ نے انگریڈینٹس مینشن کرنے ہوتے ہیں. پھر اب تو کچھ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ جو جینیٹکلی ماڈیفائڈ چیزیں ہیں وہ بھی لکھنی چاہیے آپ کو کہ یہ جی ایم او سبسٹنسز ہیں، آپ مینشن کریں، یا کم از کم یہ لکھ دیں کہ یہ نان جی ایم او اس میں نہیں ہے. تو ہم دنیا کے معاملے میں نا بڑے کیئرفل ہیں کہ کیا چیز ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے. اور یہ کمپنی والے بڑے احتیاط، یہ بھی بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ جی کوئی غلط چیز نہ چلی جائے. لیکن سبحان اللہ، قیامت میں جو انسان کے پیٹ میں چیزیں جا رہی ہوں گی اس کی بھی کبھی کسی نے ٹینشن لی ہے کہ وہاں پہ جو چیزیں کھلائی جائیں گی؟ کبھی کسی کو یہ بتا دیا ہو کہ بھائی یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا اس کا نتیجہ ہوگا کہ تمہیں شجر زقوم سے کھلایا جائے گا، یہ جو تم چیزیں کر رہے ہو نا اس کے بدلے میں جو تمہیں چیز کھلائی جائے گی اس کی الرجی کوئی دنیا کی میڈیسن دور نہیں کر سکتی. وہ جو تمہارے ساتھ ہوگا جب یہ پھل تمہارے پیٹ میں جائے، کانٹے دار پھل ہے، تم پہلے سے کھاؤ گے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اٹ از ناٹ پلیجریبل ٹو ایٹ ایٹ آل، بٹ بھوک اتنی لگی ہوئی ہے کہ انسان وہ کانٹے دار پھل بھی کھا جائے گا، اور پیٹ میں جا کے وہ تیل کی طرح بن جائے گا جو ابلنا شروع کر دے گا. اور پھر بھی انسان کھا رہا ہوگا کہ بھوک اتنی لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں اس کے علاوہ. اور ایسا پانی جس سے منہ سارا جل جائے گا انسان کا، اور اس کے اوپر بھی انڈھیلا جائے گا. تو آج ہم جتنا کیئرفل ہیں اپنے انگریڈینٹس کے بارے میں، اور وہ لوگ جو انگریڈینٹس بنا کے ہمیں بھیج رہے ہیں اتنے کیئرفل ہیں، شاید ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں کہ بھئی جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں، جتنا آپ ہمارے بارے میں کیئر کر رہے ہیں ہمارے دنیا کے کھانے کے بارے میں، ہمیں آپ کے آخرت کے کھانے جو ہے نا کھانے کے بارے میں بہت کیئر ہے کہ آپ ایسے اعمال کریں کہ آپ جنت میں جا کے پھل کھائیں، جنت میں جا کے شرابن طہورا پئیں، جنت میں جا کے وہ چیزیں ملیں گی جو کبھی آپ نے سوچی نہیں ہوگی، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل نے کبھی تصور بھی کیا جو آپ کو وہاں ملے گا. اور کانٹراسٹ دیکھیں کتنا بہت بڑا کانٹراسٹ ہے. ابھی تو یہاں پہ سارے ہو سکتا ہے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ زقوم سے کھا رہا ہوگا اور ایک جو ہے وہ جنت سے کھا رہا ہوگا. تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ بھئی ہم اپنے جو نیئر اینڈ ڈیئرز ہیں, ہمارے جو فیملی اینڈ فرینڈز ہیں, چلو وہاں سے شروع کرتے ہیں, ابھی میں گوروں کی بات نہیں کرتا, ہم اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں کہ ہمارے گھروں میں تو نہیں کوئی بندہ ایسا جو کہ اللہ معاف کرے اس ٹریک پہ جا رہا ہے جہاں پہ اس کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک فوڈ فار تھاٹ ہے اس پرٹیکولر سورہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اسی پارے میں سورہ شورا ہے. شورا کا مطلب یعنی کنسلٹیشن کرنا, کسی کے ساتھ آپس میں بات کرنا. اور اس کی کچھ آیات جو میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں ان کا تعلق امت کو جوڑنے کے ساتھ ہے. میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ لیلۃ القدر کی نالج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, لیکن بیکاز آپس میں اختلاف چل رہا تھا اس کی وجہ سے وہ اٹھا لیا گیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اختلاف دور کیسے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر یعنی تمہیں راستہ دکھا دیا, شرع جسے کہتے ہیں نا شرائع عام, تو تمہیں راستہ دکھا دیا دین کا. دین یہاں سے مراد ہے یعنی توحید کہہ لیں آپ اس کو. وصّى بہ نوحا, جیسا ہم نے وصیت کیا تھا نوح کے اوپر, اور یہی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وصیت کی تھی, اور یہی چیز جو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بتائی تھی, ان اقیموا الدین, کہ اس دین کو قائم کرو. یہاں پہ دین کیا ہے؟ دین سے مراد, دین کے بہت سارے معنی ہیں. دین کا ایک معنی یہ ہے لا, جس طرح دین الملک کا ذکر سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا. یا پھر دین کے معنی ہیں یعنی جس طرح آتا ہے نا کہ مالک یوم الدین, یعنی اس دن جو فیصلے کا دن ہوگا, فیصلہ کرنا دو چیزوں کے بیچ میں. یا دین کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک دین القیمہ, سورہ البینہ میں آتا ہے. تو دین کے مختلف معنی ہیں. یہاں پہ اس سے مراد لی جا رہی ہے کہ جو توحید کی بات ہے جو کہ سب انبیاء میں کامن تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ بھائی ہیں, اور ان کی مثال ایسے جیسے ان کا باپ ایک ہے لیکن مائیں مختلف ہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا باپ ایک سے مراد یہ ان کا دین ایک ہے, شریعتیں مختلف ہیں. تمام انبیاء جو گزرے سب کی شریعت ایک نہیں تھی, سب کی شریعتیں فرق تھیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کچھ اور تھی, پچھلے کچھ انبیاء تھے ان کی شریعتوں میں جہاد نہیں تھا, جہاد کا موقع نہیں. آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ کون سا جہاد ہو رہا تھا؟ یعنی لوگ ہی بہت تھوڑے ہیں. پھر آگے آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ, ان کی شریعتوں میں تھوڑا فرق تھا. ان کی نمازیں تھوڑی ڈفرینٹ تھیں, ان کے روزوں کا سٹائل تھوڑا ڈفرینٹ تھا, ان کی عبادات میں کچھ چیزیں فرق تھیں. تو شریعتوں کے اندر فرق تھا. کچھ چیزیں اس ٹائم پہ ٹھیک تھیں, اب نہیں ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہم نے پڑھا کہ سجدہ جائز ہوتا تھا, تعظیم کا سجدہ, اب سجدہ وہ حرام ہو چکا ہے. یعنی نبی کی شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, ایون تعظیم کا سجدہ نہیں کر سکتے آپ. تو وہ شریعتیں فرق تھی لیکن دین ایک ہی ہے. دین کیا تھا کہ انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ ساروں کو چھوڑ دو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر وجعلنا فی کل امہ رسولا, ہر امت پر رسول بھیجا جو یہ کہتا تھا انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر امت پر رسول بھیجا جس کی دعوت یہی تھی, جس کا دین یہی تھا, ایک اللہ کی عبادت, باقی سب کو چھوڑ دو. تو سب کا جو دین تھا وہ ایک ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ ان اقیم الدین, یعنی کہ دین کو قائم کرنا, جسٹس کو اسٹیبلش کرنا, اللہ تعالیٰ کی بات کو لے کے آنا سامنے, یعنی یہ چیز سب کو ہم نے کہا. ولا تتفرقوا فیہ, اور اس کے اندر فرقہ بازی نہ کرنا, اس کے بارے میں تفرقے میں نہ پڑنا. ایک اللہ کی عبادت کرو, اپنا جو رسول ہے اس وقت کا اس کی اطاعت کرو, اس کی فرما برداری کرو. آگے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, یہ مشرکین پر بڑی بھاری گزرتا ہے یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں اسی توحید کی طرف. یعنی مشرکین کو کیا پرابلم ہے؟ مشرکین کو پرابلم اسی چیز سے ہے کہ توحید کی بات کیوں ہو رہی ہے. تو یہ ان کو بڑا بھاری گزرتا ہے ان کے اوپر. اور پھر آگے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ یجتبی یعنی چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی جس طرح مجتبیٰ ورڈ ہے نا, مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مصطفیٰ بھی ہے اور مجتبیٰ بھی ہے. مجتبیٰ کا مطلب ہے چن لیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کس چیز کو چنتا ہے؟ اچھی چیز کو, بری چیز کو. اچھی چیز کو. قربانی کے لیے جو جانور ہم لے کے جاتے ہیں میک شور کرتے ہیں کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور جب اللہ کسی چیز کو چن لیتا ہے تو بڑی خاص چیز ہوتی ہے. اللہ نے پوری زمین میں سے کعبہ کو چن لیا, یہ جگہ ہوگی میرا بیت اللہ یہاں ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن تمام دنوں میں سے دیکھا، جمعے کا دن چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو دیکھا، رمضان کا دن چن لیا، رمضان کے مہینوں میں لیلۃ القدر کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، نبی کے ساتھ ان کے صحابہ کو چن لیا۔ اور جو لوگ بھی اب دین کا کام کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ میرا بندہ نا، اس کو میں نے اپنے کام کے لیے چن لینا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چن لے، اللہ تعالیٰ یہیں فرما رہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ وَیہدی الیہ من ینیب، اور چنتا بھی اس کو ہے۔ اللہ اب بتا رہے کس کو چنتا ہے، چنتا بھی اس کو ہے جو اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ سورہ ابھی جو پہلے ہم نے پڑھی تھی ایوب علیہ السلام کی سٹوری میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اواب تھے نا، اواب تھے، بار بار لوٹ کے آتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کیا تھے، داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ چنتا بھی اسی کو ہے جو اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے بار بار۔ غلطی ہوتی ہے واپس اللہ کے پاس جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے واپس اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم اس کو چن لیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں تفرقے میں نہیں پڑے جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا، اور پھر وہ اس کے اندر یعنی بغیم بینہم، پھر ان کے بیچ میں آپس میں جو ہے نا وہ بغی شروع ہو گئی، اختلاف شروع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے نا یہ اچھے بھلے چل رہے تھے، جب علم آیا تب اختلاف پیدا ہو گیا۔ یعنی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے علم کے ساتھ تکبر بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا پھر اختلاف شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جب تک نہیں پتہ تھا تو سارے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسول کو، دین اسلام کو، آرام سے چل رہے ہیں، لیکن جب نالج آ گیا کچھ خاص قسم کا تو پھر اب جو ہے نا چھوٹی نٹی گریٹیز میں پڑھ کے اختلاف میں پڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، امت کے پرابلمز ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہ پرابلم کیسے آیا ہے۔ تو یہ علم کے بعد جو ہے نا تکبر اور یہ چیزیں آ گئیں اور آپس میں پرابلمز کے اندر آ گئے، اپنے اپنے چھوٹی چھوٹی وہ کہتے ہیں نا 2.5 انچ کی مسجدیں بنانا شروع کر دیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف شروع کہ آپ میں یہ فرق ہے، ہمارے میں یہ فرق ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بڑی پکچر کو بھول گئے، چھوٹی باتوں پہ اختلاف کر رہے ہیں۔ They forgot the big picture, started fighting over little things, and اس اختلاف کی وجہ سے اب ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ علم آنے کے بعد ہوا ہے۔ حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، علم سیکھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا پرابلم تھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لِقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے یعنی ایک خاص کلمہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹرم اپوائنٹڈ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ اسی کے بارے میں پھر شک میں پڑ گئے۔ یعنی جب آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہوا تو اب اپنے دین کے معاملے میں شک میں پڑ رہے ہیں، اپنے دین کے معاملے میں اب ان کو جو ہے نا وہ شکوک و شبہات کا معاملہ سامنے آ رہا ہے ان کے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 15 جو ہے، اس میں بتا رہے ہیں فارمولا فار دا کیور، امت کا کیور کیا ہے۔ اور یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات ذکر کیے ہیں، اور اس جیسی دوسری صرف ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی میں بھی 10 جملے ہیں، اور اس میں بھی 10 جملے ہیں، یعنی آیت ایک ہے لیکن 10 سینٹنسز ہیں، اور یہ ہر سینٹنس جو ہے وہ ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب آپ نے امت کو جوڑنا نا، اس کا فارمولا سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلِذَلِكَ فَدْعُ، پھر ان کو اس کی طرف انوائٹ کرو۔ کس کی طرف؟ وہی دین، وہی جو دین تھا، جو فرمایا کہ تمہارے اوپر شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اور یہ سارے انبیاء کا ذکر کیا۔ اسی توحید کی طرف بلاؤ، ساروں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ، سب کو اپنی اپنی یہ 2.5 انچ کی مسجدیں چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ فَلِذَلِكَ فَدْعُ، اس کی طرف بلاؤ، میری طرف نہیں بلاؤ کہ جی آپ یہ راجہ ضیاء کی طرف آ جائیں، آپ فلاں کی طرف، نہ، اللہ کی طرف بلاؤ، اس کی طرف دعوت دو۔ لوگوں کی دعوت نا پرسنل ہو جاتی ہے، یہ جی ہماری پارٹی میں آ جائیں، ہمارے گروہ میں آ جائیں، ہمارے اس میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی طرف بلاؤ جس کا حکم دیا تھا انبیاء کو بھی، اس کی طرف ان کو بلاؤ۔ پہلی بات وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اس پر قائم ہو جاؤ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں اس پہ تم قائم ہو، ان کو دعوت دو اور خود بھی عمل کرو اس پہ، جو چیزیں تمہیں حکم دی گئی ہیں اس پہ قائم ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ ڈونٹ فالو ڈیزائرز، یعنی کہ جو دل چاہ رہا ہے جی ہم وہ کریں گے، یہ نہیں کرنا، جو اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کرنا۔ یعنی یہ بتا دیا فالو کس کو کرنا ہے اور کس کو نہیں فالو کرنا، دونوں چیزیں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور یہ کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے نازل کیا، ہمارے لیے جو نازل کردہ چیز ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، نہ تمہاری نہ میری، جو اللہ نے کہہ دیا بس ہمارے لیے سب کے لیے وہی چیز ہے۔ یہ چوتھی بات ہے۔
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ کہو کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جسٹس کریں، عدل کریں. اور جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ جسٹس کرنا پڑے گا چاہے ہماری ذات کے خلاف کیوں نہ ہو. جو حق بات ہے وہ ہمیں سامنے لے کے آنی پڑے گی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں کسی سے مجادلے کے لیے گیا ہوں، کسی سے ڈیبیٹ کے لیے گیا ہوں، کوئی ایسا بندہ جس کے میرے ساتھ اپوزنگ ویو پوائنٹس ہیں، سوائے اس کے کہ میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا نفل، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آج حق بات میرے مخالف کے منہ سے نکلے اور مجھے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہے جسٹس کا تقاضا. حق بات آج میرے مخالف کے منہ سے نکلا اور میں کہوں میں تمہاری بات مانتا ہوں، تم صحیح کہہ رہے ہو. ایگو کی بات نہیں ہے. کبھی کبھار مجادلہ نا یہ ایگو کی بیٹل بن جاتی ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. میں کیوں مانوں بھائی، وہ جو مرضی کہتا پھرے. یوٹیوب کے نیچے جائیں نا ذرا کامنٹ سیکشن میں جو ڈیبیٹس چل رہی ہوتی ہیں، فیس بک پہ نیچے جائیں ذرا کامنٹ سیکشن میں، ایک بندہ بات کہہ رہا ہے، اگلا بھی کاپی پیسٹ لگا ہوا ہے، نہ وہ پڑھ رہا ہے نہ یہ پڑھ رہا ہے، بس ایگو کی بیٹل چل رہی ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ عدل کریں، آپ جسٹس کریں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ تیرا بھی رب ہے، اللہ میرا بھی رب ہے. مر کے کدھر جانا ہے؟ جانا تو اللہ کے پاس ہے نا. یہاں پہ دشمنیاں کر کے ہم کیا کر لیں گے؟ جانا تو اللہ کے پاس ہے. تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے. تو پھر ہم اختلاف کس بات پہ کر رہے ہیں؟ جب دونوں نے اسی رب کے پاس جانا ہے تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. تمہارے اعمال بھی اللہ دیکھ لے گا، میرے اعمال بھی دیکھ لے گا. تو بھائی بحث کس بات کی؟ تمہارے اعمال جو تم کر رہے ہو، بی کیئرفل آف واٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ آئی ایم کیئرفل آف واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اپنے اعمال کا حساب کرو، یہ بحثیں چھوڑو، اپنے اعمال کو دیکھو. لا حجت بیننا و بینکم، اور ہمارے تمہارے بیچ میں کوئی حجت نہیں ہے، کوئی آرگومنٹیشن نہیں ہے، کوئی ہماری لڑائی جھگڑا نہیں ہے. جب اللہ کے پاس جانا ہے تو ہمارا آپس میں کیا جھگڑا ہے؟ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کر دے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہوگا، جانا اللہ کے پاس ہی ہے. تو یہ 10 جملے ہیں اس ایک آیت کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے بیچ میں کانفلکٹ ہو جائے تو اس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے. یہ آیت جو ہے نا اس کو یاد کر لیں تاکہ جب کہیں جھگڑا لڑائی ہو یہ آیت پڑھ کے سنا دیں ان کو یار میں نے لڑنا ہی نہیں تمہارے ساتھ. The world is going through bigger problems than what you are coming up with. اور پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا نا کہ جب ان کے بیچ میں علم آ گیا تو یہ آپس میں شک میں پڑ گئے، لڑائی میں پڑ گئے. اور لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ لوگ بیچارے کنفیوژن کا شکار ہو گئے. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب دینی طبقہ آپس میں لڑ پڑتا ہے نا تو سب سے بڑا لاس کس کو ہوتا ہے؟ عوام الناس کو ہوتا ہے. کیونکہ ریلیجس پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں، ریلیجس لوگ، دینی طبقہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث کر رہے ہیں، کوا حلال ہے حرام ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں. اور جو دعوت دین پہنچنی تھی عام عوام کو وہ زیرو ہوئی ہوئی ہے. قرآن کی بات کوئی نہیں کر رہا، آپس میں ہر بندہ یعنی جو وہ طبقہ لڑا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس اختلاف کی وجہ سے کنفیوژن جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے عوام میں آ جاتی ہے. عوام بیچاری کنفیوز بیٹھی ہے کہ جن کو بتانا تھا ہمیں دین سکھانا تھا وہ تو دین سکھا نہیں رہے، اور عوام ساری کنفیوژن میں. اور میں آپ کو بتاؤں یہی ہماری امت کا اس وقت مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں نے آپس میں پارٹی بازیاں کر کے اتنی زیادہ اختلاف کر لیا کہ امت بیچاری اس وقت گمراہ بیٹھی ہوئی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ جو ہے نا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اکثر و بیشتر لوگ جو ہے جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں وہ سمجھ کے نہیں پڑھتے، جو سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، اور جو عمل شاید کر لیتے ہوں وہ کسی کو بتاتے نہیں آگے. تو لیئر بائی لیئر ہے، یعنی بہت کم لوگ ہیں یعنی عوام الناس میں سے جو قرآن ایکچولی پڑھتے ہیں، ایکچولی پڑھ لیتے ہیں ایون عربک لینگویج. اس میں سے کم پاپولیشن ہے جو سمجھتے ہیں، اس میں سے کم پاپولیشن ہے جو عمل کرتے ہیں، اس میں سے کم پاپولیشن ہے جو آگے پھیلاتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اوپر ٹاپ لیول کے اوپر جب اختلاف پیدا ہو گیا لوگ قرآن کے میسج سے دور ہو گئے. تو اس کی سمری جو ہے یہ 10 پوائنٹس میں نے یہاں پہ سلائڈ پہ ڈال دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرنا، اور جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کے اوپر جمے رہنا، کسی قسم کے ڈیزائرز کو فالو نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت جو ہے وہ نازل کی ہے. اور پھر یہ کہ ہم جسٹس کریں گے، عدل کریں گے. پھر چھٹی بات یہ کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. 7ویں بات یہ کہ ہمارے اعمال ہمارے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ہیں، ہر بندہ اپنے اعمال کا خود جواب دے ہوگا، تو سوچ لو تم نے کون سے اعمال کرنے ہیں. 8ویں بات یہ تھی کہ ہماری کوئی آپس میں بحث نہیں ہے، بھائی ہم سارے مسلمان ہیں، ہم بھائی ہیں. المؤمنون اخوہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ہم نے آپس میں پیار سے رہنا ہے.
اور نمبر 9 اللہ ہم سب کو ویسے بھی اکٹھا کر دے گا, یہاں اکٹھے نہ بھی ہوئے قیامت کے دن تو اکٹھے ہو ہی جائیں گے نا, اور پھر اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. جب جانا ہی اللہ کے پاس ہے تو کیوں نہ اس رب کو راضی کرنے کے کام آج کر لیں. تو یہ وہ 10 اسٹیپ فارمولا ہے امت کو جوڑنے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ مسلم امت جو ہے وہ ایک بن کے ایک ساتھ اکٹھی ہو جائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.